ٹھیک ہے حضرت، آپ اگر میرے لیے سورۃ التحریم کی اگر تھوڑی سی تفسیر کر دیں، جو پہلی اور دوسری آیت ہے، کہ اس سے آپ آپ کیا تفسیر نتیجہ کریں، اخذ کرتے ہیں؟ آپ تفسیر کریں، نہیں آپ نہیں، میں سوال آپ کریں، سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے جاننا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ نہیں، کل آپ آپ نے اگر کل سوال تو میں ایک کوئی ہے، ویڈیو سوال ہے تو کریں، کوئی سوال ہے تو کریں بھائی۔ تو سورۃ تحریم کی آپ ترجمہ یا تفسیر نہیں کریں گے؟ آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی، تفسیر کرو فلان سورہ کی، یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی اسی سوال میں سے میں بالخصوص سوال آپ اصل کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سوال کرو، پھر سوال کرو۔ سوال میرا یہ ہے کہ سورۃ تحریم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تنبیہ کی گئی ہے یا جو تنقید کی گئی ہے وہ کس پر ہے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عتاب قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے، وآلہ وسلم کی وہ عتاب کی گئی، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ حلام کو یہ جماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ حلال کو اگر کوئی حرام کر دے تو یہ کفر ہوتا ہے۔ حلال کو حرام کر دینا یہ دین میں بدعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، کی تسلی ہے کہ آپ اتنے مظلوم ہیں، آپ اتنے اکیلے ہیں اپنے حیات میں، کہ آپ اپنے گھر میں، آپ کو اپنے گھر میں تقیہ کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے گھر میں مظلوم ہیں، تنہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بیان ہے یہ، اور کیوں یہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کن لوگوں نے ظاہر کر دیا۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، اس میں بہت وقت لگے گا بیان کرنے میں۔ میرا سوال یہی تھا، اسی سے متعلق تھا۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے اس آیت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، پریشان تھے، ان کے راز کا معاملہ تھا۔ تو جو قرآن کی آیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق ہے قرآن میں، جو کہ واضح ہیں، جس میں آپ نے سورہ حجرات کا ذکر کیا اور دوسری آیات کا ذکر کیا جس میں لا یعقلون کے الفاظ ہیں یا آواز اونچے کرنے کے الفاظ ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے، اس کو کوئی تنقید بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح جب صحابہ اکرام کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک کی ہے تو اس کو بھی آپ دلجوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہے کہ تم بھی اس کاموں سے رک جاؤ؟ ٹھیک ہے بھائی، تم وہ الفاظ دیکھیں ہر جگہ نہیں ہے، اگر کہیں دلجوئی ہے تو اس کے لیے قرینہ ہوگا نا، اپنے سے تو نہیں بنا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام نہیں بنا سکتے، حرام کو حلال نہیں بنا سکتے، وہ دین میں بدعت نہیں لا سکتے، وہ کافر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہمارے پاس واضح حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے مذمت نہیں کیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جہاں بھی ظاہر اس کا عتاب ہے، ظاہر اس کی مذمت ہے، وہ باطن میں وہ کسی اور کی مذمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ قرآن کا نزول اس اصول پہ ہوا، یا کعانی واسمع یا جارہ، اور تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں۔ آپ اپنے بچے پہ کوئی ڈانٹ لینا، آپ کا بچہ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے بچوں نے، گلی والوں نے غلط کام کیا، آپ اپنے بچے کو اگر ان کو مثلا گلی والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ والدین ناراض ہوں گے، لیکن بلند آواز میں اپنے بچے کو ڈانٹ لیں کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے غلط کام کیا، تو وہ کسی وجوہات کے بنا پر، کسی مصلحت کے بنا پر آپ اپنے بچے سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مخاطب مقصود کوئی اور ہے۔ قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، وہی اہل بیت علیہ السلام جو مطہر ہیں، جو قرآن کے 7 ثقل اکبر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مذمت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے متعلق اگر کوئی ایسی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، صحابہ سے اگر خطا ہوئی، قرآن نے مذمت فرمایا تو پھر کیا ختم بات؟ اگر اس میں اگر قرینہ ہے، دلیل ہے کہ یہاں پہ صحابہ کی مذمت نہیں ہے، ایک منٹ وہاں پہ دلجوئی ہے، سوال لے لینا آپ حضرت، سوال وہ قرینہ لے کے آئے نا، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ اگر قرینہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی، آپ سن لے پہلے، ٹھیک ہے آپ سن لو پہلے، آپ میرا سوال سن لینا، پھر آپ تسلی سے آنسر دے دیجیے گا۔ میں 30 سیکنڈ اوکے، میرا جواب تو سن لو نا، جواب میرا ختم ہوتا ہے، سن لو۔ اگر کوئی صحابہ کے متعلق کوئی ایسا ہے، آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سن لو نا بھائی، آپ بھی تو سن لینا، بات کوٹو نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں، میں نے بھائی کہہ دیا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو سوال آپ سن لینا۔
تو ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جواب ختم ہوگا تو سوال کریں گے نا بھائی. ٹھیک ہے آپ بار بار کاٹ رہے ہو, اس کو غصہ ہے. کہتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صحابہ. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہو سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی چپ کرو پلیز. اوکے, خدا حافظ, گڈ بائے, ٹاٹا 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 بابا. بھائی مجھے بات کرنے دو, بار بار نہ کاٹو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہے کہ جو پیغمبر کا رتبہ ہے وہی صحابہ کا ہے. پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتا تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ کس کا بکواس ہے؟ یہ کس کافر کی بکواس ہے؟ کس دلیل کے بنا پر کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتا؟ صحابہ ہیں چیزیں کیا ہیں کب سے غلطی نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی معاملے میں کسی کوئی آیا موجود ہے کسی صحابی کے متعلق, اگر یہ ہے کہ اس صحابی کی دلجوئی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر, وہ بتاؤ, وہ دلیل لے کے آؤ. اس طرح جنرل قاعدہ آپ نہیں بنا سکتے کہ جہاں بھی صحابہ کی مذمت ہے وہ کہہ دے کو مذمت نہیں ہے, کیونکہ صحابہ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ کوئی جنرل قاعدہ نہیں ہے. اب تم بھاگ جاؤ بیٹے, تم اب سیکھ جاؤ کہ جب میں بات کر رہا ہوں میری بات کو نہ کاٹو. اوکے, جب ایک دفعہ دو دفعہ تمہیں سمجھا دیا کہ میری بات نہ کاٹو تو میری بات نہ کاٹو. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف